ہر بندے کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی بندہ اس دنیا میں آیا ہے، جس نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے، اس نے واپس جانا ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میری طرف رجوع کرو، معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو اور سچی توبہ کرو، بے شک تمہارا رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ آج دل کی کیفیت معمول سے ہٹ کر تھی، تو اسی نسبت سے موضوع کا جو ہے انتخاب کیا ہے۔ اور اس چیز کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی کہ جہاں پر ہم نے ذکر امام حسین سنا، صحابہ کرام کا ذکر سنا، ساتھ ہی ہمیں کچھ اپنی بھی تیاری کرنی چاہیے، اپنی آخرت کی تیاری، اپنی موت کی تیاری، اپنی قبر کی تیاری۔ یقیناً جو بھی بندہ اس دنیا میں آیا اس نے جانا ضرور ہے، اور غلطی یہاں سے ہوتی ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آ کر ہوش و حواس سنبھالتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے واپس جانا ہے، اور جو بھی بندہ یہ بھولا کہ میں نے واپس جانا ہے، اس کی دنیا آخرت تباہ ہو گئی۔ جو بندہ یہ بھول گیا کہ اس نے اپنے مالک کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کی دنیا آخرت تباہ ہو گئی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور ہماری حالت زار کچھ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کیفیت سے دوچار ہوتے، ہماری کیفیت الٹ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی پہ احسان کر رہا ہے، جیسے کوئی بندہ اپنا قیمتی وقت نکال کے آیا ہے اور کسی اور کا بھلا کر رہا ہے۔ حالانکہ بتایا یہ گیا ہے کہ نماز میں حالت کچھ یوں ہونی چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہاں تک نہیں پہنچے تو کم از کم یہ حالت ہونی چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہماری حالت اور ہماری طبیعت یہ ہو جائے گی کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم مسجد میں رب تعالیٰ کی خالصتاً عبادت کے لیے آئے گا، جب سجود میں، رکوع میں، قیام میں، پوری نماز میں خشوع اور خضوع آ جائے گا، اس کے بعد یقین جانیے زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا۔ پھر پتہ چلے گا کہ زندگی اصل جو ہے وہ بندگی کے لیے بنائی گئی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، بلکہ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا، یہ حدیث مبارکہ ہے، لیکن اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے۔ ایک حدیث ہم نے سنی کہ تب تک تم میں سے کوئی بھی بندہ پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مال و جان، اپنی آل اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے۔ اسی طرح ایک اور بھی روایت ہے، اس میں ہے کہ تب تک کوئی بندہ پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبیعت شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ مطلب اس کی طبیعت بالکل جیسے شریعت بتاتی ہے ویسی ہونی چاہیے۔
جیسے رب تعالیٰ نے حرام کو حرام کہا وہ حرام جانے، رب تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض کیا وہ فرض جانے، قرآن مجید کو اپنی زندگی میں جس طرح پڑھنے کا درس دیا گیا، حکم دیا گیا اور پڑھ کر زندگی گزارنی چاہیے تھی ویسے گزارے، گناہوں سے بچے، توبہ استغفار کرے، اور جب بھی اس در پہ آئے تو ایسے آئے کہ میرے رب نے مجھے موقع دیا اور میں یہاں پر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ سبحان اللہ، جب میں نے یہ حدیث پڑھی اور سنی دل کو بڑا سکون ملا کہ جب کوئی بندہ صدقے دل سے، سچے دل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، گنہگار ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کے سر پر اور کندھوں پر گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، گٹھڑیاں بندھی ہوئی رکھی ہیں کندھوں پر بھی، سر پر بھی۔ پھر فرشتے جو ہے نا حاضر ہوتے ہیں جو یہ لکھ رہے ہوتے ہیں سب۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب وہ بندہ رکوع میں جاتا ہے تو جو کندھوں پر گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گر جاتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ فرشتے رب تعالیٰ کے حکم پر اتار کر، ہٹا کر سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوا ہے۔ پھر جب وہ سجدے میں جاتا ہے، پھر جو سر پہ گناہ ہوتے ہیں وہ سارے گر جاتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، دعا کی، سب جب جانے لگا تو پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کے گناہوں کا کیا کر رہا ہے؟ جو حالت نماز میں اس کے گرائے گئے تھے یا ہٹا دیے گئے تھے، تو پھر رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں میری حاضری کے لیے آیا تھا، حاضر ہوا، عبادت کی، سر جھکایا، تو اگر اس کے گناہ ہٹا دیے گئے ہیں، گرا دیے گئے ہیں، تو واپس اس کے اوپر وہ لادنے نہیں ہیں، واپس رکھنے نہیں ہیں، لہٰذا ایسا کرو وہ گناہ اس سے ہٹا دو۔ تو جو بندہ صدقے دل کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ رکوع میں، سجود میں گرا دیے جاتے ہیں، یا روایت کے مطابق ہٹا دیے جاتے ہیں، وہ بالکل پاک اور صاف ہو کے آتا ہے۔ اس کے بعد کیونکہ قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کی زندہ مثال ہے، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ 1 ہفتہ نماز کی پابندی کریں، 1 ہفتہ آپ سر پہ ٹوپی رکھ لیں یا امامہ شریف باندھ لیں، ہفتے کے بعد یہ نماز کی برکت ہوگی کہ اگر آپ کوئی غلط حرکت کرنے لگیں گے نا، لوگ آپ کو کہیں گے او یار حیا کر، یار شرم کر، یار سر پہ دستار رکھی ہے تو نے، تو نمازی ہے، پرہیزگار بندہ ہے، ہر وقت مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، ذرا تو شرم کر، ذرا خیال کر۔ تو یہ نماز کی برکت ہی ہے جو آپ کو برے کاموں سے رکوا رہی ہے۔ تو نماز اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے تو یہ سب کچھ ختم کروا سکتی ہے، اور ہم آئے بھی اس دنیا میں رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اسی کی بندگی کے لیے آئے گئے۔ قرآن مجید میں جو آیت میں نے پڑھی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، مطلب وہ رب کے حضور کھڑا ہوا اور حالت ایسی تھی کہ رب کے خوف سے وہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، تو پھر رب تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، مرنے کے بعد اس کو 2 جنتیں دی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور مبارک میں ایک ایسا واقعہ جس کو روایات میں روایت کیا جاتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، نوجوان بچہ، اور خوبصورتی بھی بہت زیادہ، بڑا حسین و جمیل تھا، لیکن عبادت، پرہیزگاری، تقوی، طہارت، خوف الہی
بہت زیادہ تھا اس میں. تو وہ جب نماز کے لیے جاتا تھا، راستے سے گزرتا تھا، تو ایک گندی نگاہ جو ہے اس کو ہر روز تکتے تھے. یہ فرمایا گیا یہ مردوں کو اور عورتوں کو نگاہ جھکا کر چلنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ جو بھی گناہ کی شروعات ہوتی ہے وہ آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھوں سے آپ جس چیز کو دیکھو گے اس کا تصور، اس کا خیال آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں دوڑتا رہے گا. اگر آپ نگاہوں کو جھکا کے رکھتے ہو، اگر بے حیائی اتنا زیادہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھو گے تو آپ کے ذہن میں، آپ کے خیال میں وہ چیز بار بار گھومتی رہے گی. بار بار نہیں تو کم از کم 10 سے 15 منٹ تو گھومے گی. تو یہ 10 سے 15 منٹ آپ کوئی معمولی نہ سمجھیں، بلکہ یہ 10 سے 15 منٹ آپ نے آنکھوں کا زنا کیا ہے. اگر آپ نگاہیں جھکا کر رکھیں گے تو آپ اس گناہ سے محفوظ ہو جائیں گے. تو اسی لیے حکم دیا گیا کہ مرد جب بھی بازار میں نکلیں، باہر نکلیں، تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں. آپ ایک ہفتہ یہ کام کر کے دیکھیں، بہت سارے گناہ آپ سے دور ہو جائیں گے، بہت ساری غلط چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گی. سب سے پہلا جو ہے نا، شیطان کا وار جو ہے وہ نگاہوں سے ہوتا ہے. وہ بچہ جو تھا وہ بڑا نیک، متقی اور پرہیزگار تھا. نماز کے لیے جب بھی جاتا تو نگاہیں جھکا کے جاتا تھا، اوپر نہیں دیکھتا تھا. تو ایک دن قسمت کا کچھ یوں کھیل ہوا کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، جو غلط نگاہ اس کو روز تک رہی تھی وہ ایک دن اپنے آپ سے باہر ہو گئی. ایک غلط عورت، یہ روایت کا مفہوم ہے کہ وہ عورت جو تھی وہ اپنے گھر میں بیٹھی پریشان ہو گئی اور اپنی خادمہ کو کہنے لگی کہ یہاں سے ایک لڑکا، نوجوان، بڑا حسین و جمیل ہے، میں اس پہ فدا ہو گئی ہوں، میں عاشق ہو گئی ہوں، میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، بتاؤ میں کیا کروں؟ میرے سے تو کوئی سمجھ نہیں لگ رہی، میں اس کو کیسے بلاؤں؟ وہ تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو نظریں نہیں اٹھاتا، تو میں کیسے اس کو اپنے پاس بلاؤں؟ تو جو اس کی خادمہ تھی وہ پکی عمر کی تھی، بزرگ تھی. تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے بولا جی کچھ ٹینشن ہی کوئی نہیں، میں بلا دیتی ہوں. عشاء کی نماز کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، نماز پڑھ کے واپس آ رہا تھا وہ نوجوان بچہ. تو وہ جو بوڑھی عورت تھی اس نے ایک دو حدیثیں سنائی کہ کمزوروں کی مدد کرنا، کسی کی مدد کر دینا رب کی رضا کے لیے، یہ بڑا ثواب کا کام ہے. ہم گھر میں اکیلی عورتیں ہیں، مرد کوئی نہیں ہے، تو وزنی سامان ہے، اگر آپ مہربانی کریں تو وہ ہمارے ساتھ تھوڑی مدد کروا دیں. تو اللہ والا تھا، نیک بندہ تھا، اس نے بولا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کی مدد کروا دیتا ہوں. اب وہ بچہ نماز پڑھ کے واپس جا رہا تھا، انہوں نے بلایا، ان کے گھر چلا گیا. انہوں نے بتایا کہ فلاں کمرے میں سامان پڑا، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھنا ہے. وہ بچہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ عورت جس کی نیت خراب تھی وہ پہلے اس کمرے میں موجود تھی. جب اس نے دیکھا کہ بچہ کمرے میں داخل ہو گیا، اس نے پیچھے سے چٹکنی لگا کے دروازہ بند کر دیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں. تو وہ لڑکا جو تھا وہ خوف الہی سے اتنا خوف زدہ ہوا، اتنا ڈرا. روایت کے الفاظ ہیں کہ جب اس عورت نے یہ بات کی نا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، تو وہ بچہ جو تھا خوف الہی سے غش کھا کر زمین پہ گر گیا، ہوش نہیں رہی اس کو. وہ عورت ڈر گئی، اس نے نبض وغیرہ، سانس نہیں چیک کی، ان کو لگا یہ بچہ مر گیا. پھر پریشان خادمہ کو بلایا کہ یہ معاملہ ہو گیا. پھر انہوں نے آپس میں بات چیت کر کے اس بچے کو اٹھایا اور گندگی والی جگہ پر، روڑی پر پھینک کے آ گئی. اب جو ماں باپ پریشان ہو گئے کہ بچہ نماز پڑھنے گیا تھا، یہ وقت اس کے واپس آ جانے کا ہوتا ہے، تو ابھی تک واپس نہیں آیا. باپ پریشان ہو گیا تو وہ باہر ڈھونڈنے نکلا تو کیا دیکھا کہ بیٹے کا وجود جو ہے گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے. اپنے بیٹے کو اٹھایا، گھر لے کے آیا، سانس چل رہی تھی، نبض بھی چل رہی تھی،
پانی منہ پہ مارا تو اس کو ہوش آ گئی. تو پھر وہ باپ جو تھا اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا بیٹا پہلے تو کبھی اس طرح نہیں ہوا آپ کے ساتھ, نماز پڑھی واپس گھر آ جاتے تھے, آج معاملہ بڑا عجیب ہوا کہ آپ گندگی کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے ملے مجھے. پھر وہ بچہ جو تھا وہ رونے لگ گیا, زور زور سے رونے لگ گیا, اور پھر اپنے بابا کو بتانے لگا کہ بابا جان میرے ساتھ آج یہ ہوا. سب کچھ بتاتا گیا بتاتا گیا بتاتا گیا. جب اس جگہ پر آیا نا کہ اس عورت نے اپنی خواہش کا اظہار کیا, پھر خوف الہی سے کانپ اٹھا, پھر رونے لگ گیا. اتنا رویا, خوف الہی اتنا آیا, پھر چیخ ماری اور زمین پہ گر گیا. لیکن اس وقت کیا ہوا تھا کہ وہ بچہ جو تھا رب تعالیٰ کے خوف میں آ کر جب وہ بات بتا رہا تھا, جب اس بات پہ آیا نا کہ اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا, وہ بچہ زمین پر گرا اور اب حقیقتاً اس کی روح پرواز کر گئی تھی. یہ خوف الہی تھا کہ اس کو گناہ کی صرف دعوت ملی, تو وہ خوف الہی سے اس دنیا سے ہی چلا گیا, مر گیا, روح پرواز کر گئی. تو باپ نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو راتوں رات اپنے بچے کا جنازہ بھی پڑھوایا, غسل بھی کروایا, کفن دفن سب کچھ راتوں رات ہو گیا. تو صبح وہ جو صحابی تھے, وہ جو نمازی تھے, وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں پہنچے. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دریافت کیا کہ بھائی آج ہمارا ایک نمازی نہیں آیا. یہ بھی سنت ہے صحابہ کرام کی, آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے کہ جو پکا نمازی ہو, 5 وقت آپ کو مسجد میں نظر آتا ہو, اگر ایک دن نظر نہ آئے تو اس کے گھر میں دریافت کرنے جاؤ, پوچھو کہ بھئی کیا مسئلہ ہے, ہماری ضرورت ہے تو ہمیں بتاؤ. یہ سنت ہے. تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یارو ایک ہمارا ساتھی نہیں آیا آج. تو پھر صحابہ کرام نے بتایا جی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, جس وجہ سے وہ غم میں اتنا نڈھال تھے کہ مسجد میں نہیں آ سکے. تو امیر المومنین نے فرمایا چلو ساتھیو, بھائی کے غم میں شریک ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بندے کے گھر گئے اور جا کر سارا ماجرا سنا. پھر بولے کہ ایک مہربانی کرو گے کہ مجھے اپنے بیٹے کی قبر پہ لے چلو, میں اس کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. امیر المومنین جب اس نوجوان کی قبر پر گئے, آپ کو رب تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرما رکھی تھی کہ آپ مردوں سے بھی باتیں کرتے. تو آپ نے سوال کیا قبر کے اندر کہ قرآن مجید میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو بندہ رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف زدہ ہو گیا, رب تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے. کیا تجھے ملی ہیں؟ تو پھر وہ جو نوجوان تھا وہ زبان حال سے بولنے لگا کہ امیر المومنین ضرور ملی ہیں, بالکل ملی ہیں. رب کا فرمان بھی سچا ہے, رب کا قرآن بھی سچا ہے, اور رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا بھی ہوا ہے. مجھے 2 جنتیں عطا کی گئی ہیں. اب جو بندہ رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے, تو رب تعالیٰ کا وعدہ ہے میں اس کو 2 جنتیں عطا کروں گا. کوئی کھڑا ہونے والا تو ہو, کوئی اس در پر آ کر 2 آنسو گرانے والا تو ہو, کوئی اس در پہ آ کے سر سجدے میں رکھ کے معافی مانگنے والا تو ہو, کوئی آ کے کہے تو صحیح کہ باری تعالیٰ مجھ سے گناہ ہوا ہے, باری تعالیٰ مجھ سے گناہ ہوا ہے. ہم اگر اس در پہ آ کے نہیں کہیں گے تو کس کو جا کے کہیں گے؟ کبھی تو بندہ آ کے تنہائی میں بیٹھ کے رب تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر گفتگو کرے اور کہے کہ باری تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. مرنے کے بعد بھی تو ہم نے سارے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے. سارے کھولے جائیں گے, رجسٹر سامنے ہوگا, دفتر کھل جائے گا, ہر بندہ اعتراف کرے گا جی مالک یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, سب کچھ قبول کرے گا. اور ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی اور بھی موجود ہو. لیکن اگر زندگی میں بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر توبہ استغفار کر کے اپنے رب کے حضور سر جھکا کے
اگر وہ اقرار کرے کہ باری تعالیٰ مجھ سے گناہ ہوا ہے، باری تعالیٰ میں مانتا ہوں میں گنہگار ہوں، میں بدکار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میرے جیسا گنہگار سیاہ کار خطا کار دنیا میں نہیں ہے، لیکن باری تعالیٰ تجھ سے ہی معافی مانگ رہا ہوں نا، معاف فرما دے۔ امیر المومنین نے ایک بندہ مقرر کر رکھا تھا، ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ تو نے ہر روز مجھے یہ یاد کروانا ہے کہ امیر المومنین مرنا ہے۔ ہر روز ایک بندے کی ڈیوٹی تھی، وہ آپ کو بتاتا تھا کہ امیر المومنین آپ نے مرنا ہے۔ تو ایک دن اچانک آپ نے اپنے اس نوکر کو بولا جس کی ڈیوٹی لگائی تھی، اس کو بولا کہ آج کے بعد آپ نے مجھے یہ یاد نہیں کروانا کہ میں نے مرنا ہے۔ تو وہ جو آپ کا نوکر تھا وہ بڑا پریشان ہوا، جس کو آپ نے کام پہ رکھا ہوا تھا، اس کو اجرت ملتی تھی، وہ بڑا پریشان ہوا کہ امیر المومنین کیا ہوا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہنے لگے نہیں، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، کام میں کوتاہی ہوئی ہے، ٹائم سے ہٹا ہوں۔ کہنے لگے تیری کوئی بھی غلطی نہیں ہے۔ تو پھر امیر المومنین مجھے کیوں آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد تو نے مجھے بتانا نہیں کہ میں نے مرنا ہے؟ تو امیر المومنین فرمانے لگے پہلے میں نے تجھے اس لیے مقرر کیا ہوا تھا کہ مجھے ہر روز آپ نے بتانا ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ میں کسی دن بھول جاتا کہ میں نے مرنا ہے، لیکن اب میری داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں، یہ قاصد آ گئے ہیں، یہ سفید بال اب ہر روز مجھے خود یہ پیغام دے گا کہ تو نے مرنا ہے۔ کالے بال مسافر ہوئے تو چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سے نہیں آئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ یہ جو سفید بال ہے نا، یہ سفید بال یہ موت کی نشانی ہے، ایک قاصد ہے۔ کمر کا جھک جانا یہ بھی موت کا قاصد ہے، نگاہوں کا کمزور ہو جانا یہ بھی موت کا قاصد ہے، بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی موت کا قاصد ہے۔ اب جن کے بال سفید آ چکے ان کے پاس تو پیغام آ گیا کہ اب اینڈ ہو گیا ہے، اب اسے آگے نہیں ہے کچھ، یہ آخری سٹیج ہے جس پہ پہنچ چکے ہو، اس کے بعد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو سفید بال یہ موت کا قاصد ہے، یہ بتاتے گئے کہ بندے اب تیری باری آ گئی ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بتائیں جی، اگر کسی نے گندم بیجی ہے تو جب وہ پک جائے تو کسان اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ گندم بیجی ہے، اس نے گندم پک گئی ہے، فصل پک گئی ہے، تو کسان اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو جواب ملا کہ وہ اس کو کاٹ دے گا۔ اب گندم پک چکی ہے، اب کسان کے اوپر ہے کہ کس وقت انہیں اس کو کاٹنا ہے۔ بے عین ہی اسی طرح جن کے سفید بال آ گئے نا حضرت، ان کی بھی سمجھ لیں کہ گندم پک چکی ہے، کسی بھی وقت یہ کاٹی جا سکتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس آپ چلے جائیں، جس نے گندم بیجی گیا ابھی اس کا نکلنا نہ نکلنا کسی کو پتہ نہیں، تھوڑی سی نکلی ہوتی ہے طوفان آ جاتا ہے، بارشیں آ جاتی ہیں، سب تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اس بات پہ نہ رہیں کہ جس کے سفید بال آئیں گے تبھی موت آئے گی، پہلے نہیں آ سکتی، جب اس کا حکم ہوگا تب موت آ جائے گی۔ چاروں نکراں موت نے ملیاں، کرم کریں رب سائیاں۔ ہر وقت ہر بندے کو یہ سوچ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ پتہ نہیں کون سا وقت ہو کہ میری باری آ جائے، پتہ نہیں کون سا وقت ہو کہ جب مجھے حکم اجل آ جائے کہ بھائی باری آگے چلو، پتہ نہیں اگلا نمبر کس کا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ہمارے ساتھ بیٹھے مسکراتے کھیلتے باتیں کرتے کھاتے پیتے نوجوان، اگلے دن پتہ چلتا جی نہیں رہا ہم میں، اتنا بڑے بڑے نام، بڑا بڑا مقام، سٹیٹس، سب کچھ ختم۔ موت ایک ایسی چیز ہے جب یہ آ جائے نا تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ مرنے کے بعد
ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا. ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے میرے گھر والے گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. مرنے کے بعد ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ مجھے منو مٹی کے نیچے دبا کے آئیں گے, بعد میں روکیں گے بھی نہیں. ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر یہ جو گھر میں بنا رہا ہوں, پتہ نہیں میں نے کتنے دن اس میں رہنا ہے. سب کچھ جاننے کے باوجود بھی, سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی اگر انسان غافل رہے موت سے, اگر انسان غافل رہے اپنی قبر سے, اپنے انجام سے, تو وہ بندہ بے وقوف ہے. کہ جس کو سب پتہ ہے کہ یار میں نے مرنا ہے, جس کو سب پتہ ہے کہ مرنے کے بعد میں نے ساتھ کچھ نہیں لے کے جانا, تو پھر یہ افراتفری کس چیز کی ہے؟ یہ مارا ماری کس چیز کی ہے؟ یہ لوٹ مار کس چیز کی ہے؟ کس کے لیے اتنا مال اکٹھا کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد یہی مال ہمارے پاس ایک یہ دنیا جس سے ہم محبت کرتے ہیں, مرنے کے بعد ایک بوڑھی عورت کی شکل میں آئے گی اور آ کر کہے گی کر مجھ سے محبت. دنیا میں تو بڑی محبت کرتا تھا, تو یہ سمجھ کے بیٹھ گیا تھا میں نے جانا ہی کوئی نہیں ہے. حضور والا ہماری عمریں جو ہیں وہ 100 سے اوپر نہیں جاتی. اس آسمان نے, اس زمین نے وہ وقت بھی دیکھا کہ 1000 سال بھی عمریں ہوتی تھی. ہمارے تو قد ہی کچھ نہیں ہے, بڑے بڑے قد آور نوجوان ہوا کرتے تھے. ہمارا تو پیسہ کاغذوں کا ہے. اس دنیا نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے کے ہوا کرتے تھے. باقی ہیں بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے نام, کوئی رہا باقی؟ صحابہ کرام, جلیل القدر صحابی, کوئی ہے باقی؟ سب چلے گئے, پردہ فرما گئے. جب صحابہ کرام اس زمین پر نہیں رہ گئے تو ہم کس بھول میں پھر رہے ہیں کہ ہم نے رہنا یہاں پہ؟ کوئی بھی بندہ مجھے بتائے کہ یار میں نے نہیں مرنا, جب مرنے پہ یقین ہے تو پھر اس کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ جب مرنے پہ یقین ہے تو پھر رب کے خوف سے ڈرتے کیوں نہیں؟ جب مرنے پہ یقین ہے تو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جب مرنے پہ یقین ہے تو 2 نمبر چیزیں کیوں بیچتے ہو؟ جب مرنے پہ یقین ہے تو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ جب مرنے پہ یقین ہے تو کسی کا حق کیوں کھاتے ہو؟ حضرت جی یقین مانے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے, اتنا کمزور ہو گیا, اتنا لو لیول پہ چلا گیا کہ بازاروں میں, دکانوں میں, گلی میں, مساجد میں جہاں کیمرہ لگا ہو نا, ہم اس سے ڈر جاتے گئے کہ یار اس سے ہٹ کے کام کرنا, جو بھی کرنا ہے, اگر اس میں آگے تو پکڑے جائیں گے. کیمرے کے آگے کوئی بندہ کسی قسم کی غلطی نہیں کرتا. ہر دکاندار جو بڑا کاروبار کرتا ہو وہ کیمرہ لگاتا ہی اس لیے کہ بھائی چور پکڑا جائے. تو یار دنیا کے کیمرے سے تو ہم ڈر جاتے ہیں, جو خراب بھی ہو سکتا ہے, جو ختم بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یار ایک کیمرہ اوپر سے بھی تو ہمیں سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. تو دنیا داروں کے کیمرے سے ہم ڈر جاتے ہیں کہ یار پکڑے جائیں گے, تو جو اوپر سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے اس سے کیوں نہیں ڈرتے یار؟ کیمرے کے آگے آنے سے ڈرتے ہو, چھپ کے گناہ کرتے ہو. تو کیا آپ اس بات کو مانتے ہو کہ اگر ہم چھپ کے گناہ کریں تو رب تعالیٰ سے ہم چھپ جاتے ہیں؟ رب تعالیٰ تو ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے. دنیا سے ڈر جاتے ہو تو جو دنیا کا مالک ہے اس سے نہیں ڈرتے. حضرت جی میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں, یہ کسی کتاب کی بات نہیں, حقیقت بات ہے. آپ خود بھی کہیں گے جی حضرت واقعی ایسے ہے. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں, جس محلے میں آپ رہتے ہیں, وہاں پر اگر کوئی وڈیرا بندہ ہے جس کے پاس اسباب ہیں, جس کی چلتی ہے, اگر آپ کے اس سے بگڑ جائے تو آپ رہ سکتے ہیں وہاں پہ؟ محلے میں ایم پی اے کا گھر ہے یا ایم این اے کا گھر ہے یا وزیر اعظم کا گھر ہے, آپ اس کے ساتھ رہتے, آپ کی اس کے ساتھ بگڑ گئی ہے, آپ رہ سکتے اس محلے میں؟ نہیں نہ رہ سکتے, نہیں نہ رہ سکتے حضرت. اگر اس محلے میں کسی زمیندار بندے کے ساتھ جس کی چلتی ہو, جس کے پاس سب کچھ ہو, اس کے ساتھ اگر آپ کی لڑائی ہو جائے یا کچھ ایسا معاملہ ہو جائے, بگڑ جائے آپ کی,
آپ وہاں پر نہیں نہ رہ سکتے. تو یار ایک دنیا دار، ایک چھوٹا سا بندہ، اس دنیا میں رہنے والا بندہ جس کی وقت رب تعالیٰ کے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس دنیا میں رہنے والا ایک چھوٹا سے چھوٹا بندہ جس کو تھوڑی سی طاقت دی گئی ہے، اس سے تم لوگ ڈر جاتے، اس سے بگاڑتے نہیں ہو کہ یار اگر بگاڑ لی تو رہ نہیں سکتے محلے میں. تو یار دنیا دار سے بگاڑنے سے ڈرتے ہو، تو جس کی بنائی ہوئی یہ دنیا ہے، جس نے یہ مال عطا کیا، جس نے یہ سانس عطا کی، جس نے یہ جان عطا کی، تو اس سے بگاڑ کر کیسے آپ زندگی گزار سکتے ہو؟ کیسے پرسکون رہ سکتے ہو؟ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ ہم زندگی میں خوش ہیں؟ کہ ہم نے بنا کے نہیں رکھی، ہم نے کبھی کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے جس سے ہمیں لگا ہو کہ یار ہم نے اپنے رب کو راضی کیا ہے. ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے کسی چیز کا. بس ہر بندہ، حضرت جی ہر بندہ جو ہے صرف اور صرف یہ نیت کر کے، رات اور دن ایک کر کے، حلال حرام کی تمیز کے بغیر جو ہے نا لگا ہوا ہے کہ اور مال اور مال اور مال، بس آتا جائے جائے نہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے حریص انسان جو ہے وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے، ہر وقت یہ تمنا، یہ خواہش کرتا ہے کہ مال آئے اور مال آئے اور مال آئے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں میں جا گھستے ہیں. یہ ہرس کی کھوپڑی کوئی نہیں بھر سکا، یہ مٹی ہے، مٹی ہی اس کو بھرے گی. حضرت عبداللہ بن عباس، آپ سے روایت ہے کہ آپ مکہ میں موجود، مجمع لگا ہوا ہے، تو جو یہ روایت کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے کہ میں بھی وہاں پر موجود تھا کہ دو بندے آئے، ساتھ ایک لاش اٹھائی ہوئی تھی، ایک مردہ اٹھایا ہوا تھا. تو آ کر انہوں نے جو حالت بیان کی نا، ہم حیران ہو گئے. انہوں نے بتایا کہ جی حضور ہم 3 دوست تھے، گھر سے چلے حج کی نیت سے کہ ہم نے حج کرنا ہے، تو ایک ساتھی راستے میں فوت ہو گیا. ہم نے قبر کھودی تو نیچے ایک سانپ موجود تھا، ہم نے بند کر دی. پھر اور علاقے میں گئے، وہاں پر قبر کھودی، وہاں پر بھی سانپ وہی موجود تھا. حتیٰ کہ ہم نے جہاں تک ہو سکتا تھا ہم نے ہر جگہ پر قبر بنانے کی کوشش کی ہے. جہاں بھی ہم نے قبر بنائی وہی سانپ، ہر جگہ پہ بار بار ہمیں ایک ہی سانپ مل رہا تھا. حضور بتائیں ہم کیا کریں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے اس کو تم جہاں مرضی دفناؤ گے نا، وہ سانپ اس کو چھوڑے گا نہیں. اب لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں مکہ مدینہ میں موت آ جائے، ہم وہاں پہ دفن ہو جائیں. مکہ کی سرزمین پر بھی قبر کھودی گئی تو سانپ وہاں پر بھی موجود تھا. حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے کہ بھاگو نہیں تم لوگ، وہ سانپ اس کو چھوڑے گا نہیں، اس پہ مسلط کیا جا چکا ہے، لہٰذا ایسا کرو کہ اس کو اس سانپ کے حوالے کر دو. پھر وہ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم بھی ساتھ گئے، قبر کھودی گئی، دیکھا تو سانپ وہاں پر بھی موجود تھا، وہی سانپ جو بار بار دیکھا جا رہا تھا. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اس مردے کو قبر میں رکھا گیا تو وہ سانپ اس کو لپٹ گیا، نہیں نظر آیا بندہ کدھر گیا اور کیا ہوا. وہ خوف زدہ ہو کر مٹی ڈال کر بھاگ گئے، جنازہ ادا کیا، سب کچھ جلدی جلدی کر کے چلے گئے کہ کہیں ہمارے اوپر نہ کچھ ہو جائے، جیسے بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو وہ جو راوی تھے جو یہ معاملہ دیکھ رہے تھے وہ رکے نہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ یار پتہ تو کریں کہ یہ ماجرا ہوا کس وجہ سے، آخر اتنا بڑا عذاب کیوں آیا کہ مکہ میں بھی سانپ نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. تو وہ راوی جو تھے اس کا پتہ کرتے کرتے اس کے گھر پہنچے. گھر جا کے نا اس کی اہلیہ کو بتایا کہ آپ کے شوہر اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے ہیں. تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ٹھنڈی سانس نکالی. وہ جو راوی تھے وہ پوچھنے لگے کہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا سانپ والا، اس کی سمجھ نہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کون سا ایسا گناہ کرتا تھا کہ جس کا وبال اتنا آیا کہ قبر میں جہاں بھی قبر بنائی گئی سانپ نے چھوڑا نہیں.
وہ کون سا ایسا گناہ کرتا تھا؟ تو پھر ان کی جو اہلیہ تھی وہ کہنے لگی کہ یہ نا تاجر تھا، اس کی بہت بڑی دکان تھی، بہت بڑا بزنس تھا اس کا، آج کی زبان میں کہہ لیں تو یہ آٹے کا تاجر تھا، آٹا بیچا کرتا تھا۔ تو میں اس کو بار بار کہتی تھی کہ اللہ کے بندے، خدا کی مخلوق کے ساتھ یہ دھوکہ نہ کر، اس کو میں بار بار کہتی تھی، لیکن یہ مڑتا نہیں تھا۔ یہ جب بھی آٹا لے کر آتا اس میں توڑی مکس کر کے لوگوں کو کھلایا کرتا تھا، ملاوٹ کیا کرتا تھا۔ میں اس کو روکتی تھی بار بار کہ باز آ جا، لیکن یہ رکتا نہیں تھا۔ اب ایک بندہ جو آٹے میں توڑی ملا کر ملاوٹ کر کے مال بیچ رہا تھا تو اس کے اوپر اتنا بڑا عذاب آیا تو حضرت جی صرف خاموش ہو کر آنکھیں بند کر کے ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ یار جب ہماری روح اس جسم سے نکلے گی ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ذرا اس وقت کو ایک لمحے کے لیے کہ تو سوچ کے دیکھو، ذرا رک کے سوچو یار، یہ جو دوڑ لگا دیا ایک لمحے کے لیے رک جائے اور سوچیں ذرا کہ یار اگر ہمارا وقت آ جائے، اگر ہماری روح پرواز کر جائے، ہمارا وقت اجل آ جائے، حکم اجل آ جائے، تو کیا یار ہمارے اعمال یا ہمارا چہرہ اس قابل ہے یا ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہم وہاں پر بچ جائیں؟ کیا ہمارا چہرہ اس قابل ہے کہ مرنے کے بعد یہ وہاں پر ان کے سامنے ظاہر کیا جائے یا کھڑے ہو کر ہم سوالوں کا جواب دے سکیں؟ ایک لمحے کے لیے تو یار ذرا رک کے سوچو یار، کس دوڑ میں پڑ گئے یار، کس افراتفری میں پڑ گئے یار۔ انسان اس لیے نہیں آیا تھا دنیا میں، انسان ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے نہیں آیا تھا، انسان ایک دوسرے کو نقصان دینے کے لیے نہیں آیا تھا، انسان تو رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ آج ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، آج ہر دوسرا بندہ اس کوشش میں گیا کہ میرا ہاتھ پڑے تو میں اس کا جو ہو سکے میں اس کے ساتھ کروں۔ اوپر سے لے کر نیچے تک ہر بندے کی کوشش یہ ہے کہ بھائی پیسہ آنا چاہیے، پھر یہی پیسہ ہمیں نہیں پتہ کب تک ہمارا رہے گا، جو ہم نے سنبھال کے رکھا نہ خود استعمال کیا نہ غرباء میں تقسیم کیا، مرنے کے بعد وہ دشمنوں کے پاس چلا ہے، ہماری اولاد کے پاس چلا گیا، ان کے پاس چلا گیا جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے کمایا گیا۔ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا کمایا ہوا پیسہ، ہمارا کمایا ہوا مال، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی اس جگہ پر خرچ کرتے گئے کہ مرنے کے بعد عیش تو وہ کر رہے ہیں، مرنے کے بعد جو ہے اس کا عذاب جو ہے وہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، کیونکہ کمایا جو ہم نے گیا۔ کیوں یہ قبر بھر رہے ہیں ہم؟ ان بچوں کے لیے، اس دنیا کے لیے جس نے کبھی کسی سے وفا ہی نہیں کی، اس دنیا کے ساتھ محبت کر بیٹھے ہو جو کسی کی نہیں بنی۔ اس پہ تو بڑے بڑے بندے آئے جی کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میرا یہ ہے جی، میرا وہ ہے، میں نے تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ حضرت جی یہ ساری سوچیں وہ بندہ رکھتا ہے جس کو مرنا بھول جاتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تو سوچیں یار کہ جب موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ یہ ساری اکڑ، یہ سارا غرور، یہ سارا تکبر، یہ اچھے کپڑے، یہ سٹیٹس، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ پیسہ، سب کچھ پیچھے رہ جائے گا، صرف تیری روح اور تیرا جسم وہاں پہ جائے گا۔ تو کیا کرو گے یار؟ کیا کرنا اس دنیا کا کہ مرنے کے بعد یہ ایک لمحہ بھی ہمیں اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہے؟ کیا کرنا ایسے گھر کو بنا کر کہ مرنے کے بعد ایک دن بھی ہمیں اس گھر میں رکھا نہیں جاتا؟ کیا کرنا ایسے مال و دولت کا جو ہمیں بچا ہی نہیں سکتا؟ کیا کرنا ایسی آل اولاد کا کہ جو مرنے کے بعد ہمارے لیے ایسا ثواب ہی نہ کرے، ہمارے لیے الٹا جو ہے وہ عذاب کا ذریعہ بنے؟ کیا کرنا ہے ایسے سٹیٹس کا جو ہمیں کچھ بچا ہی نہ سکے؟ انسان دنیا میں رہتے ہوئے حقیقت جانے بھائیوں ہر چیز کو بھلا جاتا ہے، صرف 3 چیزیں جو ہے نا اس کو کبھی نہیں بھولتی۔
ان تین چیزوں نے حضرت جی حقیقت جانے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے، دین سے، نماز سے، قرآن سے، سب چیزوں سے دور کر دیا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جس نے انسان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ان تین چیزوں کو ہم نے اپنے سر پہ سوار کر رکھا ہے۔ نمبر ایک کہ میرا مکان، میرا گھر، میری کوٹھی سب سے اچھی ہونی چاہیے۔ ایسے ہے نا جی، گھر کو بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہم، حلال حرام کچھ نہیں پتہ۔ حضرت جی ایک حرام کا لقمہ جو ہے 40 دن کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، 40 دن عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ سود خوری کرتا ہے، جو حرام کھاتا ہے، تو سمجھ لیں ایسے کہ وہ اپنی سگی ماں سے جو ہے نا وہ زنا کر رہا ہے۔ یہی حرام پیسہ ہے جس کو جوڑ جوڑ کر ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اچھا گھر بنانا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، جتنا ہمارے پاس پیسہ ہے ہم نے خرچ کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنا نام پیدا کرنا ہے، خوف پیدا کرنا ہے کہ لوگ جب بھی مجھے ملیں، او حضرت صاحب آگے، کیا بات ہے، ہمارے گیت گائیں۔ پہلا مکان اچھا ہو، دوسرا ہمارا نام اچھا ہو، ہر بندہ دیکھے تو کھڑے ہو کے سلوٹ کرے، تیسرا ہمارا لباس سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ آج ہم نہیں کرتے یہ تین کام، مکان کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، نام کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، لباس کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ نے یہ موت جو ہمارے لیے بنا رکھی ہے، سب سے پہلے جن تین کاموں کے پیچھے لگ کر ہم نے دنیا آخرت تباہ کی ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ تین چیزیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں۔ اچھا مکان تھا جب ہم زندہ تھے، مرنے کے بعد وہ مکان ہمارا نہیں رہا، صرف 2 گز زمین کا ٹکڑا، پتہ نہیں نصیب ہوتا بھی ہے کہ نہیں، وہ ہمارا مکان ٹھہرا۔ جیتے جی ہم نے اپنا لباس ایسا رکھا کہ ہم مٹی نہیں لگنے دیتے تھے، کاٹن کا لباس پہن کے رکھا، اکڑا ہوا لباس پہن کے رکھا۔ مرنے کے بعد ہماری حالت یہ تھی کہ وہ لباس جو ہے وہ کاٹ کے اتارا گیا۔ کہاں گیا تیرا لباس؟ کہاں گیا وہ تیرا سٹیٹس؟ کہاں گیا تیرا وہ نام؟ ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نام کو بنانے کے لیے بڑی محنت کی، بڑی تگ و دو کی ہم نے۔ مرنے کے بعد جتنا بڑا نام ہے، میرا نام ہے، اتنا سارا ہو جاتا ہے۔ کوشش کی کہ چھوٹا ہو، لیکن ہو گیا۔ میرا نام اتنا بڑا ہے، مرنے کے بعد میرے نام کے آگے محمد ندیم آگے لکھا جائے گا مرحوم۔ کہاں گئے علامہ صاحب؟ کہاں گئے شاہ مالی صاحب؟ کہاں گئے حضرت صاحب؟ کہاں گئے چودھری صاحب؟ کہاں گئے ملک صاحب؟ سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ مرنے کے بعد مرحوم لکھ دیا جائے گا۔ تین چیزیں جس کو ہم نے کمانے کے لیے رب بھی بھلا رکھا، رب کا رسول بھی بھلا رکھا، مرنے کے بعد وہ تین چیزیں سب سے پہلے ہم سے چھین لی جائیں گی۔ ہے کسی کا زور کہ وہ روک سکے؟ ہے کسی کا زور کہ موت آئے اور ہم کہیں کہ بھائی رک جا، ابھی ٹائم نہیں ہوا؟ موت آئے اور ہم کہیں بھائی رک جا، ابھی میں نے کچھ کام کرنے ہے۔ بھائی انسان کی حالت تو یہ ہے، انسان نہ اس دنیا میں آنے پر قادر ہے، نہ ہی اس دنیا سے جانے پر قادر ہے۔ آیا تب بھی کسی اور نے نہلایا، کپڑے کسی اور نے پہنائے، جب گیا تب بھی کسی اور نے نہلایا اور کپڑے بھی کسی اور نے اتارے اور پھر کسی اور نے ہی پہنائے۔ حالت اور طاقت تو اتنا ہے ہماری کہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، کسی چیز پر طاقت نہیں ہے، زور نہیں ہے کسی چیز پر۔ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہاں پر تو کوئی راہ ہی نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ جب ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، تو یار پھر کیوں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے بیٹھے ہو؟ پھر کیوں اللہ اور اس کے رسول کو بھلا کر بیٹھے ہو؟ پھر کیوں اپنی اس زندگی کو بھلا کر بیٹھے ہو کہ جب وہ شروع ہوئی تو ختم قیامت والے دن ہوگی؟ کیوں اس گھر کو بھلا کے بیٹھے ہو جس کی کالی رات مرنے کے بعد شروع ہوگی اور صبح قیامت والے دن ہوگی؟ ذرا اس کے لیے تیاری ہے؟ کیڑے مکوڑے اکٹھے کر رکھے گئے، سانپ بچھو اکٹھے کر رکھے گئے،
لوگوں کی بد دعائیں اکٹھی کر رکھی گئے, لوگوں کی آہیں اکٹھی کر رکھی گئے, حرام مال اکٹھا کر رکھا گیا. ہم بے وقوف نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اپنے لیے عذاب کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں. او بھائی تو اتنا ہی کرنا جتنا تو برداشت کر سکتا ہے. کیوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ لینے کو تیار ہو گیا تو؟ کیوں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کے لیے تو کھڑا ہو گیا؟ نہ ناراض کرو یار, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ نہ دو. جس لیے ہمیں بھیجا گیا اس مقصد کو پورا کریں. مقصد زندگی کا رب تعالیٰ کی بندگی ہے, مقصد زندگی کا رب تعالیٰ کی اطاعت ہے, مقصد زندگی کا 5 وقت کی نماز ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن مجید ہے. سر ان 2 چیزوں کو پکڑو تو صحیح یار. جانا تو ہے, مر تو جانا ہی ہے, سب کچھ ختم ہو جانا ہے. کیوں نہ اس سے پہلے ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر کے جائیں, کیوں نہ موت اچھے طریقے سے آ جائے. تو یہ دوڑ ختم کریں یار, یہ بھاگم بھاگ, یہ دھکم پیل, یہ مارا ماری, یہ لوٹ مار, یہ جھوٹ, یہ ملاوٹ, سب کچھ چھوڑیں یار. اللہ کو راضی کریں اور اللہ کے رسول کو راضی کریں. صرف ایک لمحے کے لیے اتنا سوچ لیا کریں جب بھی گناہ کرنے لگے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی گناہ کرنے لگے صرف اتنا سوچ لینا کہ یہ گناہ جو ہے اس کی لذت تو صرف 2 سے 3 منٹ کی ہے. یہ جو حرام مال ہم کما رہے ہیں پتہ نہیں ہمارے پاس رہے گا کہ نہیں رہے گا, لیکن اس کا گناہ جو ہے وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور وہ ہمیں قبر تک چھوڑ کے آئے گا, بلکہ جہنم کا داخلہ بھی دلوا کے آئے گا اگر ہم کوئی ایسا کام کر کے جاتے ہیں. میرے بھائیو, موت برحق ہے, مرنا ہر انسان نے ہے, زور کسی کا کسی چیز پہ نہیں ہے. صرف 3 سے 4 چیزیں ہیں زندگی میں اپنا لیں, یقین جانیے موت اچھی آ جائے گی. اللہ بھی راضی, اللہ کا رسول بھی راضی. جھوٹ سے ہٹ جائیں, ملاوٹ سے ہٹ جائیں, دھوکہ فریب سے ہٹ جائیں. نماز, قرآن, دین اسلام یہ زندگی کا شعار بنا لیں. صرف اتنا سی بات ہے کہ رب تعالیٰ کی مان کے زندگی گزار لو. اسی کی دی ہوئی زندگی ہے, اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو گزارو. انشاءاللہ یہ جہان بھی اچھا ہوگا اور وہ جہان بھی اچھا ہوگا. رب تعالیٰ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.